جیلانی نیوز میں خوش آمدید ویورز۔ آج جو ہے آپ کی خدمت میں بریکنگ نیوز جو لے کے آئے ہیں ان میں سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کا دوبارہ ریمانڈ، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اور آج ہی تھوڑی دیر پہلے پشاور میں مسجد کے اندر بم دھماکہ، اور پرویز الہی کے ملازمین پر پرچہ، شراب کی بوتلیں جو برآمد ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے فواد چودھری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس کو عدالت نے جیل سے بلوا کے 2 دن کی حراست جو ہے وہ پولیس کے حوالے کی ہے۔ اس میں بہت سے چینلز پہ اور بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب جب جیل جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ دینا، پولیس کے حوالے کرنا، یہ جو ہے وہ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب فوجداری مقدمے میں پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتی ہے اور پھر اس گرفتاری کے بعد وہ ریمانڈ لیتی ہے، عدالت اس کو دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ جتنے دن کا ریمانڈ ہو وہ اس کیس کے متعلقہ جو شواہد جو ہے وہ اس نے تفتیشی نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹائم ختم ہوتا ہے دوبارہ وہ کورٹ میں لے کے آتے ہیں اور کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس ریکوری ہوئی ہے، یہ نہیں ہوئی ہے، تو ہمیں مزید ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ جو ہے عدالت جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جناب اگر واقعی ریمانڈ بنتا ہے تو دے دیتی ہے، نہیں تو ادروائز 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ جو ہے، اچھا جسمانی ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمے میں جب عدالت جو ہے کسی ملزم کو پولیس کے حوالے کرتی ہے کہ آپ ان سے انویسٹیگیٹ کریں، شہادت وغیرہ کلیکٹ کریں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جسمانی ریمانڈ کہا جاتا ہے عام فہم میں۔ اور جہاں پہ عدالت یہ ملزم کو جیل بھیج دیتی ہے اور وہ جیل جو ہے جب جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو حراست ہے جو جیل کے اندر، وہ اس عدالت کی حراست میں تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی صحت، اس کے دیگر معاملات وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ کورٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ملزم کی جس کی حراست کو اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے، جوڈیشل کیا ہوا ہے، وہ اس کے تمام جو ہے وہ صحت کے حوالے سے معاملات کو بھی دیکھے۔ اچھا، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو پریکٹس یہ ہے کہ اگر ایک ملزم ہے وہ ایک کیس میں جو ہے وہ جیل میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، تو اس کے خلاف کوئی دیگر مقدمات پائے گئے ہیں، تو وہ پھر دیگر پولیس یا وہی تھانہ یا دیگر تھانہ جہاں پہ بھی وہ پھر جیل سے آن کے رجوع کرتے ہیں کہ اس کی کسٹڈی ہمیں دے دی جائے کیونکہ ہمیں یہ مطلوب ہے، ہم نے اس دیگر کسی کیس میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہی آئیو جو اس مقدمے میں ہے وہ اگر دوبارہ درخواست دے دیتا ہے علاقہ مجسٹریٹ کو کہ جناب یہ جو آپ نے ریمانڈ نہیں دیا اور جوڈیشل ریمانڈ ہے، تو لہٰذا ہمیں مزید مطلوب ہے وہ بندہ جو آپ نے جوڈیشل ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے، اس کی 2 دن 4 دن کی جو ہمیں حوالے کیا جائے، ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور یہ شہادت ہے، یہ ہم نے کلیکٹ کرنی ہے۔ تو پھر وہ عدالت دیکھتی ہے کہ آیا جو تفتیشی کا بیان ہے، جو تفتیش والا کہہ رہا ہے، آیا وہ کس حد تک ہے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کے کیس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 2 دن کا پہلے ریمانڈ دیا گیا، 1 دن تو وہ ویسے ہی گزر گیا، دوسرے 1 دن میں جو ہے وہ جو ہم نے لیبارٹری میں لے کے جانا تھا لاہور، وہاں پہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں، فواد چودھری کی آواز جو ہے وہ میچ کروانی ہے اور ویڈیو کو، تو یہ پروسیس نہیں ہو سکا، لہذا ہمیں ایویڈنس کے لیے یہ بندہ مطلوب ہے۔ تو عدالت نے، میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ آپ لے جائیں 2 دن کے لیے اور اس کی جو ہے وہاں سے لاہور جو لیبارٹری سے وہ پروسیس وہ سارا کروا لیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے،
جب وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ آڈیو میری ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے؟ اب جو فوجداری ضابطہ ہے نا اس میں یہ از خود والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. بہت سارے کیسز میں پولیس ایسا کرتی ہے کہ وہ لکھ دیتی ہے کہ یہ ملزم سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا جی میں نے 302 کیا، اس کا چھری چاقو وہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ملزم سے ہم نے پوچھا تو یہ اس نے جو آلہ قتل برآمد کرنا تھا ہمارے آگے چل جو یہ فارمیلٹیز کی وہ زبانیں استعمال کرتی ہے پولیس کہ جناب ہمارے آگے گاڑی سے اتر کے ہمارے آگے آگے چل کے وہاں پہ وہ اس نے کمرے میں نشاندہی کی، بکسے میں بندوق پڑی ہوئی ہے، پستول پڑا ہوا ہے یا افیم چرس پڑی ہوئی ہے، جو بھی کیس ہے وہ اس نے خود برآمد کروائی، پولیس یہی لکھتی ہے. لیکن وہ ملزم جب عدالت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو ایسی کوئی انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا، نہ پولیس نے مجھ سے پوچھا ہے، نہ میں نے کیا ہے، نہ میں گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ملزم اگر از خود کہتا بھی ہے تو اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے پولیس کی. پولیس کا کام یہ ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہ جو وہ سٹیٹمنٹ اس نے ریکارڈ کروائی ٹی وی پہ نشر ہوئی اس کی آواز اور پھر اس کی ملزم کی دوران حراست آواز وہ لیبارٹری میں میچنگ ہوگی کہ آیا یہ جو آواز ہے یہ اسی کی ہے. وہ جو رپورٹ ہے نا وہ کورٹ میں بطور ایویڈنس آئے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ فواد چودھری صاحب یقینی طور پہ وہ وکیل ہیں، فوجداری کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو وہ ابھی وہ بڑے ظاہر سمجھتے ہیں کہ دوران حراست تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب فرد جرم لگے گا 342 فرد جرم چارج فریم ہوگا، چارج فریم اگر وہ ہو گئی تب جب وہ اس سے ڈینائی کریں گے. اگر وہ یہ کورٹ میں فرسٹ جب چلان جائے گا، چلان میں وہ کہتے ہیں جو عدالت فرد جرم کے لیے وہ ڈیٹ ڈالے گی تو وہ 2-3 کویسچن پوچھتی ہے کہ آیا آپ نے یہ جرم کیا؟ تمام ملزمان کہتے ہیں نو. ٹھیک ہے جی، آپ کے اگینسٹ کیوں یہ شہادت ہوئی وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی، کیوں سوری کیا مقدمہ کیوں درج کیا گیا وہ. اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں جو مجھ پہ چارج لگایا گیا. تو اس کے بعد پھر کیس جاتا ہے ایویڈنس پہ، جو مدعی ہوتا ہے مستغیث اس کی شہادتیں شروع ہوں گی، پھر ملزم کا وکیل جرا کرے گا، پھر آخر میں 342 کا بیان ہوگا ملزم کا، ٹھیک ہے نا. اگر تو فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں چلان آتا ہے تو فرد جرم چارج فریم ہوتا ہے، فرد جرم لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں یس، پھر تو ہم مانیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے فواد چودھری نے جو پولیس کو جو دوران حراست جو ٹی وی پہ باتیں کی یہ جو بیان میرے ہی ہے تو پولیس انویسٹیگیٹ کیوں کر رہی ہے، پھر تو ہم مانیں گے چودھری صاحب کو بھی چودھری صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن نہیں، ایسا وہ نہیں کریں گے، کوئی ملزم بھی ایسا نہیں کرتا. کہ کورٹ میں جو ہے فرد اور اس کا پتہ ہے چارج فریم میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی مکمل سزا ملتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. خیر یہ آگے باتیں چلیں گی. تو یہ کہنا کہ جناب جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل سے نکالا ہے اور یہ کہ امتیازی سلوک ہے فلاں سلوک ہے، یہ ایسے ہے. قانونی طور پہ عدالت جو ہے وہ اپنی کسٹڈی سے، ٹھیک ہے جی، جوڈیشل ریمانڈ سے جوڈیشل کسٹڈی سے وہ پولیس کے ہینڈ اوور کر سکتی ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایسے بہت کم کیسز میں عدالتیں کرتی ہیں، لیکن قانونی طور پر سی آر پی سی کے مطابق یہ کر سکتی ہیں. اب جناب آ جاتے ہیں دوسری خبر پہ. پیٹرول اور ڈیزل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جو ہے پورے ملک کے اندر بحران تھا، اور بحران اتنا شدت تھا کہ لائنیں لگ گئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کے لیے اور مل نہیں رہا تھا. اور چند پیٹرول پمپ کھلے تھے، لائنیں لگی ہوئی تھیں، کسی کو مل رہا ہے، کسی کو 1000 روپے کا دے رہے ہیں، کسی کو 1500 کا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں دے رہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی بڑی شارٹیج ہے. اچھا کل جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیا 35 روپے فی لیٹر ہر چیز بڑھائی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد تقریباً 1-2 گھنٹوں کے بعد پیٹرول پمپ کھل گئے. تمام اس وقت پیٹرول پمپ کھلے ہیں، سب پہ پیٹرول مل رہا ہے. ان ظالموں سے آدمی پوچھے، یہ پیٹرول پمپ والے جو ہیں، بھئی کون سا آپ کے پیٹرول پمپ کے نیچے کنواں لگا ہوا ہے کہ جو ہی گورنمنٹ نے ریٹ بڑھائے ہیں آپ نے سپلائی شروع کر دی ہے. ایک تو پاکستانی عوام پہ ظلم گورنمنٹ کر رہی ہے کہ پیٹرول مہنگا اور ڈیزل مہنگا دے رہی ہے،
دوسرا جو آپ تجارت کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ بطور مسلمان یہ تجارت کے اصول ہیں؟ ابھی رمضان آگے آنے والا ہے تو ان تاجروں کی آپ دیکھیے گا ان کی حالات کیا ہوں گے۔ یہ پیغمبری پیشہ کہتے ہیں کہ تجارت کرنا پیغمبری پیشہ ہے، ہم سنت ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ان کے کرتوت دیکھیں، سٹور، بلیک مارکیٹنگ، عمرے کرنا، حج کرنا، مطلب یہ اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں، عالم فاضل نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی عالم یہ میرا ویور ہے تو اس میں مجھے میری بھی رہنمائی کریں کہ اس عمرے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اپنے گودام کی جو سٹوریج کی ہوئی ہے اس کو اوپن کر دیں، جائز منافع لے کے آپ پیغمبری پیشے کو اپنائیں، نہ کہ ادھر ظلم لوٹ مار کر کے اور جو ہے آپ اعتکاف کریں ہیں بیٹھیں اور رمضان میں روزے بھی مدینہ پاک میں رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کا ایکٹ کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب جناب یہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل، ڈیفینیٹلی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ عوام کی کمر کو اس نے توڑا نہیں ہے، بلکہ اس کمر کو جو عمران خان نے توڑ دی تھی، کمر عوام کی کمر جو ہے توڑ دی تھی، اس کو اس حکومت نے پکڑ کے نچوڑ دیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا پالیسیاں آپ نے بنانی ہے۔ اب عمران خان نے معاہدہ کیا، اس معاہدے کو وہ وائلیٹ کرتا رہا، جو شرائط تھیں وہ پوری نہیں کی، حکومت اس کی جانے والی تھی، وہ سارا ملبہ ان پہ آ گیا۔ ہمیں اس سے نہیں ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اب تمام سیاستدان اور جو ملکی حالات ہیں بیٹھ جائیں اور مل بیٹھیں، بندے دے پتر بن جاؤ عوام کے لیے اور اس پاکستان کے لیے۔ یہ جناب میں الیکشن میرے ڈیٹ دے دیں جی، مجھے جو ہے اسمبلیاں ادھر گئی ہیں، میرے جناب جو ہے انتخابات کی ڈیٹ، آج آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سوری ہائی کورٹ پشاور میں، لاہور میں، یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ اور بھائی یہ قوم کے ساتھ کچھ کریں، یہ کیوں سرمایہ ضائع کرتے ہیں؟ ہو جائیں گے الیکشن بھی۔ اب بڑی یہاں پہ بحث ہوتی ہے آئین سے آرٹیکل 6 لگے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اور بھائی جب بے نظیر بھٹو الیکشن کمپین کر رہی تھی تو مرڈر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کتنے مہینے الیکشن ڈیلے ہوا تھا؟ آئین پاکستان نے کیا کیا؟ کیا آئین میں یہ نہیں ہے؟ یہ اصولی طور پہ آئین پاکستان اور الیکشن کمیشن رول اور ضابطہ یہ کہتے ہیں کہ جس حلقے کا امیدوار فوت ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو جائے، فوت ہو جائے، طبی موت، روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو صرف اس ایک حلقے کا الیکشن معطل کرتی ہے، بقایا پورا جنرل الیکشن اسی حلقے میں ہوتا ہے، اسی ڈیٹ پہ ہوتا ہے۔ تو بے نظیر جب شہید ہوئیں تو اس وقت ان کے حلقے کا الیکشن صرف ہوا تھا، رک گیا تھا، یا پورے پاکستان کا غالباً 2-2.5 ماہ لیٹ ہو گیا تھا۔ تو ایسی بات کرنا کہ جناب نہیں پروویژن ہی نہیں ہے، اور بھائی پروویژن ہے، آپ 105 آرٹیکل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی پڑھیں نا، سارے آرٹیکل ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے ایک جاہل آدمی نے ایسے کہہ دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وہ اسی پہ ڈٹ گیا جاہل نے کہا اللہ نے معاف کر دیا ہے، کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ جناب نماز کے قریب مت جاؤ۔ وہ بھی ایسے ہی کوئی بے وقوف تھا، انہوں نے کہا نہیں آگے بھی ساتھ پڑھ لیں کہ اگر نشے کی حالت میں ہوں، ویسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ بات اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں۔ ایسی تشریح، ایسے ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب معاشی بدحالی ہو، جب ملک میں سرمایہ نہ ہو،
70 ارب روپیہ الیکشن کے لیے نہ ہو تو آپ کہیں آرٹیکل 6 لگے گا، اور بہت سارے آرٹیکل ہیں وہ بھی ساتھ ملا کے پڑھا کریں۔ اچھا آگے جو ہے جناب خبر جو پشاور میں ابھی خبر آئی ہے کہ پشاور میں بم بلاسٹ ہوئے۔ کل ہی گورنر کے پی کے نے یہ خدشہ ظاہر کیا الیکشن کے حوالے سے کہ جو ہے تھریٹ ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ مسجد کے اندر بے گناہ لوگ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ وہ تو خبر یہی آتی ہے کہ اتنے زخمی ہو گئے، نہ جانے وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، پوری زندگی کے لیے جو بچ جاتے ہیں ان کے جو معاملات زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ بعض ایسے زندہ ہیں جو بالکل گھر والوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے، سیکورٹی پہ بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں میرا جہاں تک ذاتی خیال یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے یہ کوئی تبدیلی کریں گے کہ یہ سیٹ اپ چلے گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات نہیں ٹھیک، تو 2024 میں غالباً ایک ہی ٹرم میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ اب جناب آ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ ڈرائیور جو ہیں اور گارڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں پکڑا گیا، اور وہاں پہ جب ان کی جامع تلاشی لی گئی تو وہ کوئی کہتے ہیں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی شراب جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ اچھا اس میں جو پولیس نے پرچہ دے کے جو ہے 164 کے بیان مجسٹریٹ کی عدالت میں کروا دیے ہیں۔ اب یہ ایک بیان ہوتا ہے 161 کا، جس میں پولیس لکھتی ہے کہ میں نے جو ہے اس نے بیان کیا اور ہم نے لکھا، پولیس آپ نے وہ فارمیٹ کے مطابق ہی لکھ لیتی ہے۔ اچھا اس کی کوئی اتنی حیثیت عدالت کے روبرو نہیں ہوتی کہ چونکہ وہاں وہ ملزم جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، پولیس اس کا بیان لکھتی ہے، ملزم مانے نہ مانے وہ اپنی مرضی سے لکھ کے جو کر دیتی ہے، عدالت پھر اس کو پرکھتی ہے، جانچ پڑتال کرتی ہے جب ایویڈنس کا موقع آتا ہے۔ اچھا 164 جو ہے سی آر پی سی وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ نے ملزم پکڑا اس کے بعد جو ہے آپ علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں لے گئے، وہاں پہ وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بیان دے گا۔ اچھا وہاں پہ بھی ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے کہ جب ملزم جو ہے وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جاتا ہے تو مجسٹریٹ صاحب حکم کرتے ہیں کہ اس ملزم کی ہتھکڑی کھول دیں اور اس کو کمرہ عدالت کے اندر بٹھا دیں اور پولیس جو ہے وہ عدالت سے باہر چلی جائے۔ اچھا وہاں پہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس کو پوچھتے ہیں سی آر پی بھئی آپ نے 164 کا بیان دینا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دینا ہے۔ کیا دینا ہے پوچھ کے وہ 2-3 مرتبہ اس کو مطمئن کر کے بٹھا کے پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے بیان دیں۔ اس کے بعد 164 کا اپنی مرضی سے بیان ہوتا ہے اور وہ بیان جو ہے پھر اس ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے ایویڈنس کے لیے۔ اب جناب جو ان کا پرویز الہی صاحب کا جو ملازم ہے، جو گن مین ہے، محمد زمان والد قربان حسین، اچھا وہ بیان کیا دیتا ہے 164 کا؟ میں مجھے پورا بیان پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد زمان ہے اور میں چودھری پرویز الہی سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تقریباً 10 سال سے ملازمت کر رہا ہوں۔ میرا تعلق گجرات سے ہے اور میری بنیادی ذمہ داری گن مین کی ہے۔ مورخہ 26/1/2023 کو چودھری صاحب نے مجھے تقریباً 12 بجے دوپہر اپنے گھر لاہور میں بلایا اور ایک شاپر جس میں پیسے تھے دیا اور کہا کہ اسلام آباد میں فہیم صاحب کو یہ شاپر پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں دے کر ان سے بدلے میں بیگ لے آؤ۔ اس بیگ میں 3 شراب کی بوتلیں تھیں جو کہ پرویز الہی صاحب کو ڈیلیور کرنا تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ فہیم صاحب چودھری صاحب کا خاص آدمی ہے جس کو انہوں نے حال ہی میں پنجاب ہاؤس میں ملازمت دلوائی ہے۔ فہیم کے ذریعے پرویز الہی صاحب کے لیے پیسوں کے معاملات F83 یہ اسلام آباد کا سیکٹر ہے کہ گھر کے مالی اخراجات کا بندوبست، اسی گھر میں چودھری صاحب کے لیے پرائیویٹ پارٹیوں کے انتظامات جس میں لڑکیوں وغیرہ کی سپلائی اور دیگر لوازمات کے ارینجمنٹس کرنا ہوتا تھا۔ چودھری صاحب رنگین مزاج آدمی ہیں اور وہ اور ان کے دیگر دوستوں کی لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی انیکسی میں بھی پارٹی منعقد ہوتی ہیں جن کے معاملات فہیم کے علاوہ آسم چیمہ جو کہ پنجاب اسمبلی کے افیسر ہیں وہ دیکھتے ہیں، جبکہ فہیم اور ارشاد اسلام آباد میں اخراجات اور پارٹیوں کو بندوبست کرتے ہیں جو کہ عام طور پر مہینے میں 1 یا 2 بار منعقد کی جاتی ہیں۔ میرا کام چونکہ اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، چونکہ میں گزشتہ 10 سال سے کر رہا ہوں اور اب بھی میں یہی
کر رہا تھا، باقی میرا شراب کی بوتلوں سے کوئی تعلق نہ ہے۔ اور جب پولیس نے پنجاب ہاؤس کے قریب ناکہ بندی پر مجھے اور ڈرائیور کو پکڑا تو ہم واپس لاہور یہ بیگ چودھری پرویز الہی کو دینے جا رہے تھے۔ یہ جناب 28/1/2023 کا اس نے بیان دیا ہے۔ اب جناب یہ جو سارا بیان آپ نے دیکھا ہے تو 164 جو ہے 164 کا بیان جو ہے وہ اسی طرح جناب وہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق اب یہ کہتے رہنا کہ جناب یہ بڑی وفاقی حکومت نے جو ہے وہ پلان کر دیا اور یہ کر دیا، یہ ساری باتیں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملزمان ہیں، یہ جو زمان صاحب ہیں اور جو ڈرائیور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام کورٹ میں اب جو کچھ بھی کہیں 164 کا جو بیان ہے وہ ان کے لیے نہایت ہی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔